Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister, Ministers, Secretaries, خاص طور پہ جو دو بینکرز یہاں بیٹھے ہیں, ظفر بھائی آپ اور سلطان علی رانا صاحب آپ, اور خاص طور پہ جو ماہی گیر طبقہ, جو پسا اور ماہی گیر طبقہ جو یہ پروگرام یا جو تقریب دیکھ رہا ہے, آپ سب کو میرا سلام. یہ 2.5 سال میں میرا دوسرا موقع ہے کہ کسی ایسے پروگرام میں بات کروں جہاں پہ پرائم منسٹر موجود ہیں. پچھلی دفعہ گوادر میں کی تھی, انگریزی میں کر دی تو بعد میں ڈانٹ پڑی اردو میں کرنی چاہیے, تو آج میں کوشش کر کے سب اردو میں بات کروں گا کیونکہ ہمارے جو سننے والے وہ بھی اردو سمجھیں گے. پی ایم صاحب, یہ جو فشری سیکٹر ہے, میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عثمان نے بات کی, اور جب ہماری اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی عثمان کے ساتھ, تو یہ کچھ 4-5 مہینے سے ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں پروگرام کو. یہ پاکستان میں ہم $450 ملین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس سال تھوڑی اور کم ہو گئی, 410 ملین پہ آ گئی ہے. صرف ویتنام 8.5 بلین $8.5 بلین کی سی فوڈ ایکسپورٹ کرتا ہے. ہمارا جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا, وہ تقریباً اگر آپ جو ہم چیزیں کر رہے ہیں وہ اگلے 1.5 سال کے اندر یا اگلے 2 سیزنز کے اندر ہم $2-2.5 بلین پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس کے کچھ چیلنجز ہیں. یہ فشری سیکٹر ایسا ہے کہ 1%, 1% آپ کی جو لیبر ہے وہ آپ امپلوائے کرتا ہے. پاکستان کے 1.8 لاکھ خاندانوں کو یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے. اور عثمان, آپ نے بات کی سندھ اور بلوچستان کی, جو فشنگ سیکٹر ہے اس میں KPK ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے, ڈیپ سی فشنگ میں, اس لیے کہ جتنے آپ ماہی گیر ہیں وہ KPK سے وہاں آ کے رہ رہے ہیں اور وہ جاتے ہیں کشتیوں میں. تو پہلے آپ کے دوسرے جو آپ کی کچھی برادری تھی, لیکن اب KPK کے بہت سارے لوگ فشری سیکٹر سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو وہ KPK تک افیکٹ کرتا ہے. جو ہماری دنیا کے جو اسٹیمیٹس ہیں, آئل اور گیس کے بعد جو تیسرا بڑا سیکٹر ہے دنیا کی ٹریڈ کا, وہ فشریز کا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں, UK, فرانس, ایون ساؤتھ کوریا, ان کی جو بارڈرز, واٹر بارڈرز کے اوپر جو ان کی پل ہے وہ فشریز کے بارڈرز کے اوپر ہے. جو بریگزٹ کا سب سے بڑا ایشو تھا وہ کیا تھا, ون آف دا موسٹ سورٹ آف ٹاکڈ اباؤٹ, اور جو سب سے امپورٹنٹ ایشو تھا بریگزٹ کا, وہ فشریز کے اوپر تھا کہ جی فشنگ باؤنڈریز کس کی ہوں گی. اب چیلنجز ہمارے کیا تھے کہ ہمارا جو ریسورس, جو بھی ہمارا مرین ریسورس تھا, سمندری ہمارے, ان کو پلنڈر کیا گیا. ڈیپ سی فشنگ لائسنس کا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن آج کیونکہ یہ خاص طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب آپ کو, $1 لاکھ کا لائسنس ملتا ہے ڈیپ سی فشنگ کا, ملتا تھا. وہ آپ لے کے باہر نکلیں میرین فشریز ڈپارٹمنٹ سے اور $1 کروڑ میں باہر بھیج دیں. وہ باہر فورن ویسلز کے کوئی کہتے تھے, ہماری ہم پارٹنرز ہیں, وہ جو مچھلی پکڑتے تھے پاکستان کے پانی میں, وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں کبھی ریفلیکٹ نہیں کرتی تھی, کیونکہ وہ جو باہر کی ٹرولنگ ہے, جو باہر کی ان کے پاس اکوپمنٹ ہیں لگے ہوئے, جس طرح وہ فش کیچ کرتے ہیں, وہ باہر پروسیسنگ پلانٹس ان کی بڑی جہازوں میں لگے ہیں, وہ باہر کے باہر ہی چلا جاتا تھا. وہ آپ کی ایکسپورٹ میں ریفلیکٹ کرتا ہی کبھی نہیں تھا. ہم جب آئے 2018 ہم نے پالیسی ہیلڈ ان ابیئنس کر دی, بیکاز یہ تو بڑی سپر کرپشن تھی کہ آپ آئیں 1 لاکھ کا لائسنس لیں, فیس جمع کرائیں اور باہر جائیں اور 1 کروڑ میں بھیج دیں کیونکہ آپ کے تعلقات ہیں. تو ہم نے وہ ہیلڈ ان ابیئنس کر دیا, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا جو اسٹاک تھا وہ ڈپلیٹ ہوتا جا رہا تھا, جو آپ کا جو فشنگ اسٹاک. پھر وہ جس طرح ٹرولنگ کرتے تھے, وہ بچہ چھوٹی مچھلی بھی پکڑ کے لے جاتے تھے, اور دنیا بھر میں ایک آپ کا ایک وی ور ناٹ سورٹ آف, ہمیں ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا. ہاں, ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہوا, لیکن میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ ہم نے مچھلیاں بہت بڑی بڑی پکڑی فشری سیکٹر میں. اتنی بڑی بڑی کچھ مچھلیاں ہیں جن کی کوئی JITs بھی بنی ہیں, اچھی بڑی بڑی مچھلیاں اس سیکٹر سے نکلی ہیں, خاص طور پہ کراچی میں. دوسرا چیلنج پی ایم صاحب از مرین پولوشن. آپ نے یہ کلائمیٹ چینج کو چیمپئن کیا ہے اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ آپ کا یہ
بلین ٹری سونامی سے اب 10 بلین ٹری سونامی, اور جس طرح کلائمیٹ کے اوپر آپ, ہم تو بچپن سے کرکٹنگ ڈیز آپ کے جب تھے, میرے خیال میں آپ جب کپتان بنے بھی نہیں تو اس وقت سے آپ کی ہمارے پاس تصویریں کہ آپ درخت لگا رہے تھے. لیکن جو مرین پولوشن ہم کر رہے ہیں پاکستان کے, خاص طور پہ کراچی کے پانی سے, وہ 550 ملین گیلن تقریباً ڈیلی, روز کا انٹریٹڈ گندا پانی, فیکٹری کا کیمیکل انفیسٹڈ سویج آپ سمندر میں پھینک رہے ہیں. اوپر سے اس کے 4-5 ہزار ٹن سالڈ ویسٹ آپ کا سمندر میں بہ جاتا ہے روز, ڈیلی. اگر بارش ہو جائے تو وہ اور بڑھ جائے گا, کیونکہ جو رہ گیا نالوں میں وہ بھی ساتھ چلا جاتا ہے. اب 18ویں ترمیم آ گئی. 18ویں ترمیم میں یہ ہوا کہ جی 12 ناٹیکل مائل تک صوبوں نے کہا جی ہمارا ہے, اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. وہ جو گندا پانی ہے اور جو کچرا سندھ میں خاص طور پہ آ رہا ہے, بلوچستان میں تو کیونکہ پاپولیشن اتنی ہے وہاں تو بہت خوبصورت پانی ہے, وہ اگر آپ ہیلی کاپٹر سے یا کشتی میں جا کے دیکھیں تو 8-10 ناٹیکل مائل تک جو پانی کا کلر ہی خراب ہے, وہ مچھلی خراب ہے, پولوٹ ہوا ہے سارا پانی, اور اس کے اوپر کوئی کام, سارے جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں وہ بند پڑے ہیں. ان کچھ پہ تو گھر بن گئے ہیں, ہاؤسنگ کالونیز بن گئی ہیں, بس وہ بند پڑے ہیں. ان سب چیزوں سے ہمارے ماہی گیر طبقہ جو آلریڈی پسا ہوا تھا وہ اور پس گیا. جو ایک اور انفارچونیٹ ہے, جو جیسے عثمان آپ نے کہا کہ اس پہ کسی نے فوکس نہیں کیا, اس سیکٹر کو کبھی, اس انڈسٹری کو, فشریز کو کبھی انڈسٹری ڈکلیئر ہی نہیں کیا. جیسے آپ نے سبسیڈائز کیا کارپیٹ کو, اسپورٹس کو, ٹیکسٹائل کو, باقی جو آپ نے انڈسٹری اپنی سبسیڈائز کر کے اور ان کو انسینٹیوز دیے, یہ 450 ملین کی آپ ان حالات میں بھی ایکسپورٹ کر رہے ہو. اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانی میں ذخائر دیے, لیکن ہم نے اس کو آج تک کبھی سیکٹر ڈکلیئر نہیں کیا. پھر ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ہے لا انفورسمنٹ کی پانی میں, جو پی ایم ایس ہے, پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی, ان کی بھی انہانسمنٹ کرنی ہے. بیکاز اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی کشتیاں پکڑی جاتی ہیں یا پڑوس کے ملک کی کشتیاں پکڑی جاتی ہیں, یہ وہ کرتے ہیں. یہ جو نیٹنگ, غلط نیٹ ہوتے ہیں, جو لوگوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے, یہ ان کا کام ہے. ان کی بھی ہم نے انہانسمنٹ کرنی, وہ ہم نے نہیں کی ہوئی. یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے اب ہم نے کیا کیا اور اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم نے جی پہلے تو یہ جو میرین فشریز ڈپارٹمنٹ ہے, پرائم منسٹر صاحب, کیونکہ ہمارا تو شروع کے ساتھ پہلے دن سے تھا کہ جی ایڈریس کریں کور ایشو کو, کرپشن کو, آٹومیٹکلی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ بڑا مشکل کام تھا, ایسا ایسا کر کے ہم اس کو لے آئے. ڈیپ سی فشنگ پالیسی ہم آپ کے پاس نہیں, ابھی تو ہم نے ہیلڈ ان ابینس رکھی ہے. بفور جون, بفور یور بجٹ, ہم آپ کو کیبنٹ سے پروف کرانے لے کے آئیں گے. میں پریزیڈنٹ صاحب کا بھی خاص طور پہ شکر گزار ہوں, کیونکہ ان کا بڑا اس میں انٹرسٹ ہے. تو ان کی کئی پریزنٹیشن ہم دے چکے ہیں, اور ہم نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کو بھی انگیج کیا, انہوں نے بھی ہماری بڑی ہیلپ کی ہے, انکلوڈنگ دی IMO جو انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن ہے, ان سے بھی ہم نے ہیلپ لی. پہلی دفعہ پاکستان ایک ہے انڈین اوشن ٹونا کمیشن IOTC, اس کی 2 ورکشاپس ہم کرا چکے ہیں 2019 میں نومبر میں. ایک ہے انفو فش. پی ایم صاحب, جو فش پکڑی جاتی ہے اس کا ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے, اور وہ ڈیٹا پھر جو گلوبلی دکھایا جاتا ہے کہ جو فش ایکسپورٹرز ہیں, 2016-17 میں وہ پاکستان کا صرف 2% ڈیٹا ویریفائڈ تھا, باقی آپ کا ڈیٹا ویریفائڈ نہیں تھا. الحمدللہ آپ کی ہماری حکومت میں اب 58% ڈیٹا ویریفیکیشن پہ ہم چلے گئے. اور انفو فش کا جو چیئرمین ہے وہ بھی پاکستان کو پہلی دفعہ ملی ہے, اور سیکرٹری میری ٹائم اس کو چیئر کرتے ہیں. زوم پہ ہوتی میٹنگز, لیکن اس کو ڈیٹا شیئرنگ اور جو بھی پالیسیز دنیا میں بن رہی ہیں وہ وی آر ناؤ شیئرنگ دیٹ. اب پرائم صاحب اس پہ آ جائیں, یہ پروگرام پہ. ہاں, آخر میں بھی ضرور بتانا چاہوں, کوفا جو کرنگی فش ہاربر اتھارٹی ہے, وہ ایک میری ٹائم کی فیڈرل گورنمنٹ کی اینٹی ہے, جو کہ ڈیپ سی فشنگ وہاں پہ آ کے آف لوڈ کرتے ہیں جو ٹرالرز ہیں. وہاں ونس اگین ہم نے جاپانیز گورنمنٹ سے گرانٹ لیا ہے, ناٹ اے لون, ایک گرانٹ انہوں نے دی ہمیں 1.1 بلین روپے کی. ہم اس کے آکشن ہال اور بزنس سینٹرز اور ساری چیزوں کو اپگریڈ کر رہے ہیں, جو کہ پھر اس کا صرف 10 سال سے بورڈ ہی نہیں بنا تھا. بورڈ ہم نے بنایا کہ وہ بورڈ بھی نہیں تھا. تو اللہ کی کرم سے ہم نے یہ کافی ساری چیزیں آلریڈی کر لی ہیں. اب ہم ادھر آئے ہیں, اور یہ آپ کے ویژن کے مطابق, بفور آئی ٹیل یو کہ ہم اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں, میں اگین ظفر مسعود اور سلطان للانا کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں. انہوں نے بڑا ڈرائیو کیا ظفر نے,
ہم جب پیچھے بھی رہ جاتے تھے تو یہ ہمیں سولوشن بتاتے تھے. اور سلطان علی انار صاحب, آپ کو پرائم منسٹر صاحب پتا ہے کہ رولز آف بزنس میں ہائرنگ اور فائرنگ بڑا مشکل ہے, اور ڈیٹا کلیکشن کرنا, ریسرچ کرنا ہم لوگ رکھ نہیں سکتے. تو آئی ہیو ٹو تھینک ہم, بیکاز جب بھی میں نے ان کو کال کیا کہ جی انہوں نے ہمیشہ اپنے ریسرچ اینالسٹ فری میں ایچ بی ایل سے ہمیں سیکانڈ کیے, اور ان سے ہمیں بڑی ہیلپ ملی ہے کافی سارا کام کرنے کی. اب ہم کرنے کے جا رہے ہیں عثمان صاحب کے ساتھ کامیاب جوان کے اندر, یہ جو فشنگ ویسلز ہوتی ہیں پی ایم صاحب, یہ بڑے بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں اور اس پہ غریب ماہی گیر کام کرتے ہیں, اور وہ زندگی بھر وہ کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ نہ ادھر کوئی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, نہ ان کی کوئی ہسپتال ہے, نہ اسکول ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے ابھی ان کو اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ اپنی آپ کے کامیاب جوان پروگرام کے تحت لون لے کے اپنی کشتی خود خرید سکیں اور خود انٹرپرینر بنے, خود کیونکہ ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے, کام وہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. دوسرا, یہ سبسڈائز ریٹ پہ آپ کو پتا ہے 10 لاکھ سے 2.5 کروڑ روپے تک, جو اس میں خاص چیزیں ہیں, وہ کنسٹرکشن اور بوٹس کو میکینائز کر سکتے ہیں, جو ان کی پرانی انجن ہے وہ انجن اپ گریڈ کر سکتے ہیں, جو نیٹس ہیں اور دوسرا فشنگ اکوپمنٹ ہے جو دنیا میں ماڈرن ورلڈ میں استعمال ہو رہا ہے, وہ آپ لون لے کے لے سکتے ہیں. آپ ورکنگ کیپٹل لے سکتے ہیں. آپ سب سے بڑا جو پرابلم ہے, یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے لیکن کیونکہ میں نے ماہی گیروں کو خاص طور پہ ایڈریس کر کے یہ بات کر رہا ہوں, سب سے بڑا پرابلم ان کا ہوتا ہے برف, کیونکہ جب وہ مچھلی پکڑتے ہیں وہ جب تک آتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. آن شور فریزر کی ایک فیسلٹی ہم لے کے آ رہے ہیں کہ وہ آپ اپنی کشتی پہ آن شور مطلب بوٹ کے اوپر فریزر لگا سکتے ہیں, اس کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں, فائبر گلاس کر سکتے ہیں لکڑی سے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ آج کی دنیا میں فشنگ کرنے میں اور فشری سیکٹر کو انہانس کرنے میں ضرورت ہے, وہ سب چیزیں آپ ان کامیاب جوان کے لون کے نیچے چھوٹے سے لے کے بڑے تک آپ اپرچونٹی اویل کریں. یہ آپ اپنی قسمت, اپنی زندگی, اپنا فیوچر آپ خود اپنے ہاتھ میں لے کے بنائیں. یہ جو 18 لاکھ لوگ ہیں پورے ملک میں جو اس سے افیکٹ ہوتے ہیں, ان کے پورے خاندان بدل جائیں گے. تو میں عثمان آپ کا بھی یہ شکریہ ادا کرتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب آپ کا, کہ جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز بلو اکانومی اینڈ بلو گروتھ انیشیٹوز جو ہیں, یہ پاکستان کے لیے بلو اکانومی کا ابھی تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. 23 ٹریلین کے ایسیٹس ہیں گلوبلی, 2.4 2.5 ٹریلین کی ٹریڈ ہوتی ہے, ہم ابھی اس میں بہت پیچھے ہیں, لیکن ڈائریکشن ہم نے لے لیا ہے اور انشاءاللہ وی ول ایکسل ان دس. تو کہتے ہیں آپ سے ایک چیز سیکھیے, پیشن پروپیلز یور ڈریمز. اگر جذبہ ہو تو خواب جو ہیں وہ خود بخود کامیاب ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.